بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ لوگوں کے ساتھ ہر ایشو پہ میں بات چیت کرتا آیا ہوں، جو چیزیں ہوتی ہیں وہ شیئر بھی کرتا ہوں۔ سیاسی حالات ہوں، ملک کے اندر کرپشن ہو، بدعنوانیاں ہوں، اور جو معاملات ہوتے ہیں۔ پچھلے 2 دن سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سندھ میں جو ڈاکوؤں کے ہاتھوں پچھلے کئی ماہ سے لوگ اغوا ہو گئے تھے، اس پر بات چیت کی تھی۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک اہم ملک کے سابق صدر کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں کہ دنیا پہ حکمرانی کرنے والے امریکہ کے صدر کے باراک اوباما، اس کا 2 مرتبہ اس ملک کا صدر رہ چکا ہے، تو اس نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ اس کے اپنے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، تو اس نے اپنی زندگی کا جو جن لمحات سے وہ گزرا ہے، اور 2 مرتبہ 8 سال اس نے امریکہ پر اپنی صدارت کے ساتھ حکمرانی کی، لیکن اس بک کے ذریعے جو اس رائلٹی ملی ہے، پیسے ملے تھے اس کتاب سے، تو اس پر اس نے گھر خریدا ہے۔ اس نے یہ ایک انٹرویو میں انکشاف کیا، اور ساتھ میں اس نے یہ بھی بتایا کہ جو اس کی بیٹی ہے وہ ایک ہوٹل ریسٹورنٹ پر وہ کام کرتی ہے ایز اے مینیجر کے طور پر، اور وہ ان کی سپورٹر ہے، مطلب گھر کو چلانے کے لیے وہ جو اس کی بیٹی ماں باپ کو جو ہے سپورٹ کرتی ہے۔ یہ بہت ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ ایسے ملک جو دنیا پہ حکمرانی کرنے والے ہو اور اس ملک کا سابق صدر یہ بڑی بات کر دے کہ وہاں پہ ان کے ذہن میں کرپشن کا کوئی وہ ایک ہے نہیں۔ اور ہمارے یہاں پاکستان میں دیکھیں بدقسمتی کتنی ہے کہ چھوٹا سے چھوٹا بندہ بھی جو ہے نا یہاں پر جو ہے نا وہ کروڑ پتی بن جاتا ہے، بلکہ بعض لوگوں کے بارے میں، نوکروں کے بارے میں انکشافات ہوئے ہیں کہ ان کے گھروں سے اربوں روپے کی جو ہے نا وہ رقم ملی۔ مثلا پچھلے دنوں آپ لوگوں کے سامنے چیز آئی تھی کہ پیپلز پارٹی کے 15 سالہ سندھ کی حکومت میں رہنے والے صوبائی وزیر مکیش چاولہ کے گھر سے اتنے اربوں روپے اس کے گھر سے علیحدہ ملے، اس کے جو نوکر تھا اس کے اور نوکر کے نوکروں کے جو ہے نا گھروں سے بھی اربوں روپے ملے ہیں۔ یہ اب وہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ پاکستان سندھ میں اس طرح کی حالانکہ سندھ میں کرپشن کی باتیں سندھ حکومت سابقہ جو پیپلز پارٹی کے 15 سال دور رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ تو سائیں سائیں کا نوکر بھی سائیں۔ وہ ایک پچھلے ایک بڑا ایک وائرل ہوا تھا سوشل میڈیا پہ گانا کہ جس طرح وہ ایک پیر میر سردار جاگیردار، پاکستان کا یہ حال ہے۔ صرف میں سندھ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، پاکستان پنجاب ہو، باقی صوبے ہوں، بلوچستان کے سردار ہوں، تو وہ کس طرح جو ہے نا اس ملک کو اپنے صوبے کو کس طرح وہ لوٹتے ہیں، کس طرح وہ پیسے بناتے ہیں۔ ایک رہسانی تھا بلوچستان کا، وہ سابق سیکٹری، اس کے گھروں سے بلکہ پانی کی ٹانکیوں سے وہ اس کے اربوں روپے ملے تھے۔ اس طرح بہت سے لوگوں کے بارے میں آج کل سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ ہے دور ہے، کوئی چینل اگر چھپا بھی لے کوئی چیز وہاں پہ منظر عام پہ نہیں بھی آتی ہے، لیکن ہمارے یہاں پر سوشل میڈیا پہ تو وہ چیز پڑی رہتی ہے، وہ لوگوں کو 1 منٹ میں وہ جو ہے نا مل جاتی ہے، تو لوگ اس کو شیئر کرتے ہیں۔ مثلا شازیہ مری کا ابھی چل رہا ہے، اب میں نے پچھلے دنوں بھی یہ کہا تھا کہ نیب اس حوالے سے ابھی تک خاموش ہے اور کہیں اس طرح کی کوئی چیز وہ نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ ہے کہ 90 ارب روپے سے زیادہ اس کے گھر سے بھی رقم برآمد ہوئی ہے۔ مطلب اس طرح وہ ماضی میں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ سمندر کے راستے دبئی جو لانچوں میں پیسے جا رہے تھے، خربوں اربوں روپے جا رہے تھے، وہ پکڑے گئے تھے، لیکن اس کا بھی آج تک نام و نشان نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جو بھی حکمران ہو، ایم این ایز، ایم پی ایز،
وزرا، پھر اس طرح جو ہے نا بیوروکریٹ ہیں، ججز ہیں، جرنل ہیں، جو بھی ہیں، تو وہ کس طرح پیسے بناتے ہیں. تو ان کا صحیح معنی میں جو ایک احتساب کی بات ہوتی ہے، احتساب کیا جائے، ان کو باقاعدے ان کی وہ جو ہے نا انکوائری ہونی چاہیے کہ ان کے پاس کل تک وہ کیا تھے، میں حکومتوں میں آنے کے سے پہلے کیا تھے. میں خود ذاتی طور پہ بہت سے لوگوں کو، ایسے ایم این ایز کو، ایم پی ایز کو جانتا ہوں کہ جو 2002 سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے، لیکن 2002 کے انتخابات، جو جنرل پرویز مشرف کا دور شروع ہوا ہے 2002 کے عام انتخابات کے بعد، تو ایسے لوگ بھی جو اسلام آباد میں پیدل چلتے تھے اور پارلیمنٹ ہاؤس تک پیدل آتے تھے اجلاسوں میں شریک ہونے کے لیے، بعد میں ان کے پاس اتنی بڑی بڑی گاڑیاں، پراڈو، دیگر گاڑیاں، پھر وہ پوش ایریاز میں ان کے پاس رہائشی کوٹھیاں، بنگلے وہ جو ہے نا وہ خرید لیتے ہیں. کلبوں میں ان کی ممبرشپ، لاکھوں روپے کی کلبوں کی ممبرشپ وہ حاصل کر لیتے ہیں. مطلب بہت سی چیزیں ہیں ان کے پاس جو ہے نا وہ سہولتیں مل جائیں، لیکن وہ سہولتیں اس طرح تو نہیں ملتی، عام پاکستانی کو تو نہیں ملتی ہے. غریب تو کوئی غریب کو تو ایک وقت کا ان حکمرانوں نے یہاں تک کہ ان کو اب حالات یہ پیدا ہو گئے ہیں، چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی، جیسے آئے روز میں بات کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ بجلی کا بل ہو، تیل کی قیمتیں ہوں، باقی چیزیں کھانے پینے کی ہوں، تو لوگوں کے پہنچ سے دور ہو گئے. لوگ تو ابھی بیچارے ایک وقت کا اپنا پیٹ تو کیا، بچوں کا پیٹ بھی نہیں پال سکتے ہیں، لیکن ان کی حکمرانوں کی عیاشی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو بات یہ تھی کہ اگر سنسیئرٹی ہوتی ہے کہ ملک کو کس طرح چلانا ہوتا ہے، اور ملک آج بھی جو ہے نا قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اس میں جو مجھے انفارمیشن ملی ہے کہ یہ جو ملک کے اندر پولیو کا جو پروگرام ہوتا ہے، اس کو پولیو کے خاتمے کے لیے اب یہ پروگرام 2012 سے پاکستان میں شروع پولیو کے کیسز آئے تھے. دنیا میں پولیو ختم ہو رہا ہے. میں آپ کے ساتھ یہ بڑا انکشاف کروں، اور یہاں پر پاکستان میں آئے روز سال میں کوئی نہ کوئی کیس رونما ہوتا ہے. مطلب اس پولیو کا خاتمہ، آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان گورنمنٹ اور صوبے جو ہے کس طرح پولیو سے اربوں روپے حاصل کر چکے ہیں، ڈونر ایجنسی سے علیحدہ حاصل کر چکے ہیں، قرضوں کی شکل میں علیحدہ 500 ارب سے زیادہ وہ جو ہے نا یہ حاصل کر چکے ہیں، لیکن پولیو کے پھر بھی کیسز آ رہے. تو ایک یہ جو چیز ہے نا کہ یہاں پر ایک سنسیئرٹی ہوتی ہے ملک کو چلانے کے لیے. ملک یہ حکمرانوں کے لیے اتنا آسان ہوتا ہے کہ عوام کے نام پر ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ عوام کے لیے ہم جو ہے نا سب کچھ کرتے ہیں. اگر قرضہ لیتے بھی ہیں تو عوام کے لیے لیتے ہیں. عوام وہی جو ہے نا وہ مقروض ہوتا جا رہا. آئے روز ان مالیاتی اداروں کے سامنے عوامی مقروض ہے، ٹیکسز بھی عوام کے اوپر لگائے جاتے ہیں. چیزیں اگر مہنگی ہوتی ہے تو اس کا بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو اثر پڑتا ہے وہ غریب عوام کے اوپر پڑتا ہے. اگر حکمرانوں کے پاس گاڑیاں ان کے پاس ہیں، کوٹھیاں ان کے پاس ہیں، وزیر ہے تو وزیر کے لیے گاڑی علیحدہ ہے، بیوی کے لیے علیحدہ ہے، بچوں کے لیے علیحدہ ہے. اس طرح ججز ہیں، بیوروکریٹ ہیں، جرنل ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ رعایت ہوتی ہے. بجلی کا استعمال ہو، گیس کا استعمال ہو تو ان کو رعایتیں ملتی ہیں، بلوں میں چھوٹ ہوتی ہے، لیکن غریب آدمی کے اوپر وہ جو ہے مارے جاتے ہیں. تو پھر کیسے کہتے ہیں کہ جی پاکستان ترقی کرے، اور پھر یہ کہنا باہر بیٹھے ہوئے ہوں اور بیماری کا بہانہ کر کے اور وہاں پہ بیٹھے رہیں، جب حکمرانی کرنی ہو اور پھر عوام کو کہتے ہیں کہ جی ہمیں منتخب کریں اور ہم جب آئیں گے تو آپ لوگوں کے لیے دودھ کی ندیاں بہا دیں گے اور یہ کر دیں گے. اور جب پھر وہ اقتدار ختم ہو جائے، جیسے اسحاق ڈار جیسے حکومت ختم ہوئی تو شہباز شریف، اسحاق ڈار اور کس طرح باقی لوگ جو ہے نا ملک سے باہر چلے گئے، لندن میں عیاشیاں ہو رہی ہیں. اور پاکستان جیسے وہ صرف آتے ہیں ایک کانٹریکٹ کے طور پہ. ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ کہیں پہ جاب کرنے جاتا ہے، نوکری کرنے جاتا ہے تو ایک مخصوص عرصے کے لیے جاتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے. تو یہ ہمارے حکمرانوں کا بھی اب یہ حال ہو گیا ہے
کہ کانٹریکٹ پہ آتے ہیں، چاہے 3 سال کے لیے ہو، 5 سال کے لیے ہو، سال کے لیے ہو، چاہے ان کے اوپر کتنے بھی کرپشن کے کیسز ہوں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں، آئے نوکری کی، عیاشی کی، سب کچھ کیا اور واپس چلے گئے۔ تو ناظرین بس یہی تھا کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹس میں ضرور آپ یاد کیجیے گا۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔